ایک بڑی کمال کی یونیک معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم عدل کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ ویورز، آخرت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ میزان پر اعمال تولنے کا ہوگا۔ جی ہاں، اسکیل لگایا جائے گا۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہم بہت چیزیں تولتے ہیں، لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اور بیلنس شیٹ میں نارملی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹ کیا ہے، کریڈٹ کیا ہے، ہمیں دینے کتنے ہیں، لینے کتنے ہیں، اور جو بچ جائے گا وہ میرا ہے۔ ایک ایسی بیلنس شیٹ قیامت کے دن بھی بنائی جائے گی جب اعمال تولے جائیں گے۔ ویورز، غور یہ کرنا ہے کہ میزان کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اعمال کس وے میں اس پر ڈالے جائیں گے، صاحب میزان کون ہے، کون سے اعمال ہیں جو اس اسکیل پر، اس میزان پر بھاری ہو جائیں گے، یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ جانیں گے آج کی ایپیسوڈ میں۔ آئیے بنا کسی ضرورت تمہید کے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جس میزان پر اعمال کا وزن کیا جائے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کو اس میں وزن کیا جائے تو وہ اس میں سما جائے۔ یہ اتنا بڑا ترازو یا اتنا بڑا میزان ہوگا۔ فرشتے اسے دیکھ کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تو اس سے کس کس کو تولے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، تجھے پاکی ہے، ہم یوں تیری عبادت نہ کر سکے جیسا تیری عبادت کا حق تھا۔ اس میزان کا ناظرین ایک کانٹا اور دو پلڑے ہیں۔ میزان کے نگران حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اس پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ہمارے جو ایکٹس ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، یہ کوئی فزیکل ٹینجیبل آبجیکٹ تو نہیں ہے، ایسی چیز تو نہیں جس کو ٹچ کیا جا سکے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھا جا سکے یا اس کا کوئی وزن کیا جا سکے، یہ کوئی آبجیکٹ تو نہیں ہے، تو پھر ان کو تولا کیسے جائے گا؟ تو علماء کرام نے اس کی مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ بندے کو اس کے عمل کے ساتھ تولا جائے گا، جبکہ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا رجسٹر تولا جائے گا، اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ عمل کو جسم کی صورت دے کر اس کا وزن کیا جائے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے بیکاز اللہ کین ڈو ایوری تھنگ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پر قادر ہے نا۔ میزان کی ایک اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ اس کا سسٹم دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے ترازو میں جو بھاری والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، ہلکا والا اوپر ہو جاتا ہے۔ آخرت میں قائم ہونے والے میزان میں جو بھاری والا پلڑا ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا، اور جو ہلکا والا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا۔ میزان کے حوالے سے یہ بات تو کامنلی لوگوں کو کلیئر ہوتی ہے کہ میزان پر جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، برے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ دوزخ میں جائے گا، لیکن جن کے دونوں اعمال برابر ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایسا بھی ہوگا کہ بالکل برابر ہو جائیں گے۔ What will happen to them؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے لوگ پل پر یعنی پل صراط پر روک دیے جائیں گے، وہ اصحاب اعراف میں سے ہوں گے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے۔ چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے آراف کہا جاتا ہے، کیونکہ آراف کے معنی ہے بلند جگہ۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ٹاپک سے ہٹ کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آراف میں رہیں گے، کیونکہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، لہذا صرف انہی کی اولاد کو ملے گی۔ اینی اب آئیے دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ سوچئے کیسا نفسا نفسی کا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کر پائے گا۔ میزان رکھتے وقت، حتیٰ کہ بندہ دیکھ لے کہ نیکیاں والا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں والا۔ نمبر 2، نامہ اعمال ملتے وقت کہ اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملا ہے یا لیفٹ ہینڈ میں۔ اور نمبر 3، جب دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی مجھے 3 طرح کے افراد پر مسلط کیا گیا ہے، I have been imposed on 3 types of person، مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے جو اللہ پاک کے ساتھ کوئی اور خدا بھی مانتا ہے، مجھے ہر سرکش ہٹ دھرم پر مسلط کیا گیا ہے، اور ہر اس متکبر پر جو حساب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ بس اس وقت کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ناظرین، اتنے سارے اعمال ہوں گے، انسان کی پوری زندگی کے اعمال، ان میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے میزان پر کیا رکھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ میزان پر سب سے پہلے وہ مال رکھا جائے گا جو انسان نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا۔ اپنی خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کریں، یہ بڑی نیکی ہے۔
فکر آخرت رکھنے والا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میزان پر اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والے کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان میں سے اب چند باتیں غور سے سن لیجیے، لیکن چاہتے تو ہم سارے ہیں نا کہ میزان ہمارا نیکیوں والا بھاری ہو جائے۔ تو آئیے سنیے، 5 چیزیں میزان پر بڑی بھاری ہیں، اٹس ویری ایزی۔ ہاں، بڑا آسان عمل بتانے جا رہا ہوں، بی پریپیئر فار دیٹ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نمبر 5، مسلمان کی نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور والدین جو ہے اس پر صبر کریں۔ یہ بڑے کمال کے کام ہے اور یہ میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب میں ایک بہت کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ میری بھی ون آف فیوریٹ حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں سبحان اللہ کیا خوبصورت نبی پاک کے پیارے پیارے فرامین ہیں، موتیوں جیسے الفاظ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، ہے نا موتیوں جیسے الفاظ ہیں۔ اور آگے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ کیا بنے گا اس حدیث کا؟ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور رحمان عز و جل کو محبوب ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور اللہ کو پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر اعمال کے مقابلے میں پیٹھ پر بہت ہلکی اور میزان پر بہت بھاری ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو خود پر لازم کر لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کی مثل مخلوق کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ طویل خاموشی یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اور ان باتوں کے اندر پھر غلطیاں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں نا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مطلب کی، فائدے کی اچھی باتیں کریں، بری باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویورز، علماء اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس دن بہت فائدے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہوگا، وہ اسی حالت میں ہوگا کہ بادلوں کی مثل کوئی چیز اس کے میزان میں آ گرے گی، تو کہا جائے گا وہ بھلائی ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا تو تجھے بھی اس کا اجر دیا گیا ہے۔ مبارک ہو انہیں جو دین کی خدمت کر رہے۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ایک استعمال کا بھی ہمیں درس مل رہا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسا کر کے تو جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اسے سنیں، فائدہ اٹھائیں، نیکی کریں، ہمیں ثواب ملے۔ کچھ ایسا کر کے نہیں جانا چاہیے کہ ہم تو چلے جائیں، ہماری ویڈیوز، ہماری چیزیں بعد میں بھی لوگ دیکھیں اور جناب گناہ ہمیں ملتا رہے اور عذاب ملتا رہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت علماء کی روشنائی یعنی انک جو ہے اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کی جو روشنائی ہوگی، ان کے قلم کی جو انک ہوگی، وہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ علماء کا یہ مقام ہے، ایک ایسا عمل جس کو عام طور پر امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی، بٹ میزان عمل پر اس کا وزن اتنا ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عمل ہے جنازے کے پیچھے چلنا۔ جو کسی کے جنازے کے پیچھے چلا تو اس کے میزان میں احد پہاڑ کی مثل 2 قیرات اجر رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ عرش کی کشادگی میں آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوگی جہاں آپ 2 گرین چادریں پہنے تشریف فرما ہوں گے، کھجور کے لبے درخت کی طرح دراز قد ہوں گے، اور اپنی اولاد کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کس کو جنت کی طرف اور کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ یہ ویو کر رہے ہوں گے کہ محشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہ کہ آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑے گی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو آپ بلند آواز سے پکاریں گے، اور کس کو پکاریں گے؟ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکاریں گے، اے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرمائیں گے، اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔
حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ شخص جسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہ تو آپ کا امتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیزی سے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں رک جاؤ, سٹاپ, رکو. وہ عرض کریں گے ہم تو اللہ کریم کا حکم نہیں ٹالتے, جو حکم ہو وہی کرتے ہیں, ہم کیسے آپ کے کہنے پر رک جائیں. We do only what we are ordered to do. فرشتوں کے اس جواب پر نبی پاک علیہ السلام اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے اپنی داڑھی مار کو پکڑیں گے اور عرش کی جانب متوجہ ہو کر عرض کریں گے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہ فرمائے گا. عرش کی جانب سے ایک ندا آئے گی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو دوبارہ اس کے مقام کی طرف لے جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں اپنی کمر کے پاس سے پورے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پیس نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے میزان کے جو رائٹ سائڈ ہوگی نیکیوں کا پلڑا ہوگا اس میں ڈال دوں گا. اس پیس آف پیپر کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا, گناہوں پر غالب آ جائے گا. اب محشر میں پکار پڑ جائے گی بندہ خوش نصیب ہو گیا, اس کی تولے بھاری ہو گئیں, فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلیں گے. تو وہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ذرا رکو, میں ان سے کچھ بات تو کر لوں جو اپنے رب کے ہاں اتنے آنریبل ہیں, اتنے معزز ہیں, کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہوگا. وہ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کس قدر حسین ہے, آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, آپ کون ہیں, یقیناً آپ نے میری برائیوں کو کم کیا, میری مصیبت میں مجھ پر رحم فرمایا. آپ علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا کہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا مجھ پر پڑھا گیا درود پاک ہے جس سے تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, جس کی آج تجھے سخت ضرورت تھی. غور کیجئے درود پاک کیسا کام آنے والا وظیفہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی شان شفاعت بھی اس میں نظر آ رہی ہے اور درود پاک کی اہمیت بھی نظر آ رہی ہے. تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کثرت سے پڑھیے, میزان عمل پر انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن کا کام کرے گا. قربانی کرنے والوں کو مبارک ہو, کیونکہ قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا ملٹی پلائی کر کے میزان میں رکھ دیا جائے گا. تو قربانی بھی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. ویورز, ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں نا, اگر کسی کو اس میں کامیابی ملے گی تو وہ بھی محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہی ملے گی. ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ ایک راہب یعنی عیسائی عبادت کرنے والا تھا, غیر مسلم تھا. اپنی عبادت گاہ میں اس نے 60 ایئرز تک عبادت کی. ایک دن اس نے آسمان سے بارش برستے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ابھی مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا, اگر میں یہاں سے نیچے اتروں تو پانی بھی پی لوں گا, فائدہ اٹھا لوں گا, وضو بھی کر لوں گا اور پھر اپنی جگہ بھی آ جاؤں گا. چنانچہ اپنی عبادت گاہ سے ویسے نہیں نکلتا تھا, مگر ایک روٹی لیے وہ عبادت خانے سے نیچے اترا. اچانک اس کے سامنے ایک عورت آ گئی اور اس عورت نے اس راہب کو گناہ کی دعوت دی. شیطانی حملہ تھا, راہب اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور غلط کام کر دیا اس نے. پھر غسل کے لیے پانی کے گڑھے میں داخل ہوا, وہیں پر اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی. اسی دوران قریب سے ایک مسکین گزرا, اس نے اشارے سے اس مسکین کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے سے روٹی لینے کا کہا. یہاں مسکین نے وہ روٹی اٹھائی اور ایگزیکٹلی اسی ٹائم اس راہب کا انتقال ہو گیا. اب میزان پر اس کے 60 سالہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گئے اور ایک جو اس نے بدکاری کی تھی وہ گناہوں کے پلڑے میں رکھا گیا, تو وہ گناہوں کا پلڑا غالب آ گیا. 60 سال کی عبادت ایک طرف ہو گئی, مگر پھر وہ جو ایک روٹی مسکین کو دی تھی اس کی برکت سے پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی بخشش کر دی جائے گی. تو ہمیں نہیں پتا کس عمل سے رب راضی ہو جائے, کس عمل سے ہماری مغفرت ہو جائے, تو نیکیاں کرتے رہیے اور خدارہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. قیامت کے دن اعضائے وضو, یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا, مبارک ان کو جو نماز پڑھتے ہیں, بار بار وضو کرتے ہیں, وضو میں جو تری رہ جاتی ہے, جو ہلکا ہلکا سا ہمارا باڈی گیلی رہتی ہے, پارٹ آف دا باڈی تر رہتے ہیں, ان کا بھی وزن کیا جائے گا. تو جب وضو کیا کرے تو اس کو بالکل ٹوٹلی آپ ڈرائی نہ کر لیا کرے, تھوڑی بہت تری رہنے دیا کرے, کیونکہ یہ تری بھی جو سبحان اللہ وہ میزان عمل پر اس کو بھی تولا جائے گا, نیکیوں کا پلڑے میں انشاءاللہ رکھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنے خادم کے کام میں جو تخفیف کرو گے, آسانی کرو گے, قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب تمہارے میزان میں رکھا جائے گا. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اور ریلیجن از, کہ اپنے خادمین, اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, کبھی کبھی انہیں ریلیف دیں, ان کے لیے آسانی کریں. انشاءاللہ یہ آسانی آپ کے لیے میزان عمل پر جو ہے وہ وزن کا کام کرے گی, نیکیوں کے پلڑا بھاری ہو جائے گا. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں, سختی کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. بعض اوقات وہ غریب آدمی ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے,
لیکن وہ دل تو رکھتا ہے نا، ہے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے. وہ اس لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے کہ اس بیچارے کو پتا ہے آج کل بے روزگاری بڑی ہے، کہیں جاب نہیں ملے گی. مگر یاد رکھیے یہ تمام ظلم، یہ تمام سختیاں کہیں قیامت کے دن آپ کو پھنسوا نہ دیں. ڈیئر ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے خوش نصیبوں کی بات بھی بتاتے ہیں کہ جن کے اعمال میزان پر تولے ہی نہیں جائیں گے. جی ہاں، میزان ہر ایک پر قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب کون ہوں گے وہ؟ مصیبت زدوں کے نہ تو نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نہ ہی میزان قائم کیا جائے گا. ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کی جناب سے مصیبت زدوں کو عطا کردہ کثیر ثواب کو دیکھ کر عافیت میں رہنے والے، آسانیوں میں رہنے والے میدان محشر میں تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم بھی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے. یعنی ان پر بھی دنیا میں تکالیف آتی تو وہ ان پر صبر کرتے اور آج اتنے ثواب کے مالک ہو جاتے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ جن پر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، شکوہ نہ کریں. ہاں، قیامت کے دن یہ ایسے لوگ بہت نوازے جائیں گے جن کو دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر صبر کرنا بھی تو ضروری ہے نا. ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو بے صبری کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر بھی نصیب فرمائے. ویورز، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والوں کا معاملہ آخرت میں بڑا خطرناک ہوگا، بہت برا ہوگا. حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تو بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہو کہ تیرے ذمے 70 ایسے گناہ ہوں جو تیرے اور تیرے رب تعالیٰ کے درمیان ہوں، تو یہ تجھ پر اس سے زیادہ آسان ہوگا کہ تو ایک ایسا گناہ لے کر اللہ پاک سے ملے جو تیرے اور بندوں کے درمیان ہو. اب غور کیجئے، 70 گناہ اللہ کے کیے اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ایک گناہ جو ہے وہ بندوں اور ہمارے درمیان ہو. کیونکہ اللہ ہی کی مشیت ہے نا، اللہ چاہے تو اپنے سارے حقوق معاف فرما دے، مگر اگر بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جو بندوں کے حقوق ہیں نا، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اگر انجانے میں ظلم ہو جائے تو دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لیں، اسے راضی کر لیں. لیکن یاد رکھیے اگر دنیا ہی میں نامہ اعمال سے یہ برائی صاف نہ کی نا، تو آخرت میں کہیں میزان میں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ انہیں راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری نیکیوں کا پلڑا اگر اعمال تولے جائیں تو وہ بھاری ہو جائے. تو زندگی میں اپنا اینالائز خود کر لیجئے نا. قیامت کی بیلنس شیٹ بنے اس سے پہلے کیوں نہ ہم اپنی بیلنس شیٹ خود بنا لیں. اور سچی بات یہ کہ اگر سچا سوال کریں اپنے آپ سے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، تو جواب تو آ رہا ہے. تو اب نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری کرنا ہے تو ایسے اعمال کیجئے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے